اللہ کے خلیفہ جو کردار ادا کرتے ہیں وہی کردار ادا کریں گے. اب اس کے لیے ہم نے کرنا کیا ہے تو مولانا نے ہمیں سمجھایا ہے، وہ آسان سے نصاب ہے. پہلی چیز یہ کہ آپ خود نیک بنے، دوسری چیز یہ دوسروں کو نیک بنانے کی کوشش کرے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ حکومت کے عنان اقتدار نیک لوگوں کے ہاتھ میں دے. یہ کون سا مشکل کام ہے سمجھنے میں بھی اور سمجھانے میں بھی. جو خود نیک بنے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں بندگی. دوسرے کو نیک بنائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ دعوتی بندگی. اور جب آپ نظام کو تبدیل کریں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ نظام بندگی. بندگی آگے آپ کہیں دعوتی بندگی، نظام بندگی. یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ آپ نے کرنا ہے. تو آپ خود نیک بننے کے لیے انہوں نے پھر وہ 4 چھتوں کا ڈھانچہ بنایا ہے، 4 سٹوری بلڈنگ. پہلی چیز جو ہے وہ آپ کا عقیدہ اور ٹھیک ہو، آپ اس کو ٹھیک سمجھے، آپ کے دل میں گہرائیوں سے اس کو سچا سمجھے. اس کو کہتا ہے ایمان. ایمان والثم حجرات میں ہے ثم لم یرتابو، شک و شبہ بالکل نہ ہو کہ جو باتیں قرآن میں ہے جو حدیث میں ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. وہ ڈاکٹر جاوید صاحب کیا بتا رہے تھے کہ یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ کبھی بھی آپ کے دوست نہیں ہو سکتے. تو قرآن کبھی بھی غلط بات نہیں کر سکتا. آپ شریف اللہ کو پکڑ کر ان کو 1000 بار دے دے پھر بھی وہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے. تو اس لیے ایمان آج سے پہلی چیز ایمان ہے. اب اس ایمان آپ کے اندر آ گیا، اس کا ظاہری مظاہرہ آپ نے کرنا ہوگا، اور اس کو کہتے ہیں اسلام. ایمان اور پھر اسلام. اور یہ کام جو آپ کرتے ہیں کہ صبح سویرے اٹھتے ہیں نماز کے لیے، اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں زکوٰۃ کے لیے، اور پھر رمضان کے روزے رکھتے ہیں روزوں کے لیے، یہ آپ ایکسپریشن کرتے ہیں اس ایمان کی، مظاہرہ کرتے ہیں، یہ اسلام ہے. لیکن یہ آپ کیوں کرتے ہیں؟ یہ اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کے اندر اللہ کا خوف ہے، اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ تقوی. اس کو تقوی کہتا ہے. ہدی للمتقین. آپ کے ساتھ ہر وقت آپ کو فکر ہے. وہ منور حسن صاحب نے ایک اس میں لکھا تھا کہ اردو میں اس نے پتہ نہیں کدھر پشتو میں نے اس کا ترجمہ کیا تھا، چستا سر اروا غمی زما رب مائی چ زمانہ خفا نشی. ہر وقت آپ کو یہ فکر لاحق ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو. ہر وقت آپ کو یہ فکر، اس کو کہتے ہیں تقوی. لیکن اس تقوی سے کام وہ کہتا ہے صرف اکیلا اس سے کام نہیں چلے گا. آپ کے اندر ایک اور صفت بھی ہونی چاہیے. اس ملازم کی حالت کو دیکھے جس کی ڈیوٹی 8 سے 2 بجے تک ہے، وہ اگر 8 بجے کے بعد آیا تو اس کا سپر جو ہے، اس کا افسر اس کو غیر حاضر لگا دے گا، شاید اس کی تنخواہ کاٹ دے. اس لیے وہ ٹھیک 8 بجے آ رہا ہے، اور 2 بجے سے پہلے اس لیے نہیں جاتا کہ کہیں اس کی غیر حاضری نہ لگ جائے. اور وہ مشینیں لگی ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مشین بایو میٹرک لگے ہوئے ہیں. اس کا بھی طریقہ ہمیں آتا ہے، ہم بایو میٹرک لگا دیتے ہیں اور پھر جا کے رکشہ چلاتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ہاں ایسے آفیسر اور ایسے ملازم جو سویرے آتے ہیں کہ سسٹم کو ٹھیک کر دے، اور پھر دیر سے جاتے ہیں اس لیے کہ سسٹم خراب نہ ہو جائے. تو ہمارے یہ مستری وغیرہ جو ہوتے ہیں نا، یہ بڑے اللہ والے ہوتے ہیں، یہ دیر تک کام کرتے رہتے ہیں. اور جب ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ تو عصر کی ٹائم ہو گئی، اب کیوں نہیں جاتے؟ تو یہ کہتے ہیں کہ مسالہ میں ڈیرا جوڑا کڑے ہوا تو یہ مسالہ خراب ہو جائے گا. یہ جو سیمنٹ وغیرہ کا مسالہ بناتے ہیں اس کو محبت کہتے ہیں، اور یہ ہے احسان. جب ڈپارٹمنٹ کے ساتھ اور ادارے کے ساتھ آپ کی محبت ہو، آپ اس کی خیر کا سوچیں گے تو اس کو کہتے ہیں احسان. اور یہ واللہ یحب المحسنین. اس لیے آپ نے 4 کیٹیگریز کو فالو کرنی ہے. پہلا ہے ایمان، دوسرا ہے اسلام، تیسرا ہے تقوی، اور چوتھا ہے احسان. احسان سب سے اوپر کا درجہ ہے. اس لیے احسان کے وہ امریکہ میں ہمارے جو اسپیکر صاحب تھے وہ پہلے سرکاری وفد میں گئے تھے امریکہ، تو اس نے مجھے بتایا کہ ہوٹل میں مجھ سے کمرہ ادھر ادھر ہو گیا تو مجھے اپنا کمرہ معلوم نہیں تھا. تو جو کاؤنٹر پر جو لیڈی بیٹھی تھی تو اس سے میں نے کہا کہ میرا کمرہ مجھے بتا دے. تو اس نے مجھے کہا کہ ساری یہ لوگ مجھے ایکسٹرا وہ کیا ہوتا ہے الاؤنس
اوور ٹائم یہ لوگ مجھے اوور ٹائم نہیں دیتے، میں آپ کو کمرہ نہیں بتا سکتا، اس کو کہتے ہیں یہ وہ تقوی اس میں تھا لیکن اس میں احسان نہیں تھا کہ چلو اس کو احسان جب آپ کے اندر آ جائے تو پھر آپ ایسی بات نہیں کہیں گے۔ اس لیے مولانا نے ہمیں بتایا کہ آپ نے اگر تربیت کرنی ہے، تربیت کرنے کے تو کارکن کے اندر ایک تو بیسکس ہم نے بتائے، اور اس کتاب کے جو خلاصہ ہے وہ بڑا آسان ہے، اور یہ کتاب یہاں ملتی ہے، یہ بھی میں وہاں شہادت کے طور پر لایا ہوں کہ آپ ایسا کریں کہ یہ کتاب جو ہے اس کا خلاصہ اس طرح بنتا ہے کہ اس میں پہلی چیز جو ہے وہ ہے کہ آپ اس کو بنیادیں ہیں، اس میں بنیاد کے بعد پھر کیا ہے اساسی بنیادیں، وہ جو میں نے آپ کو بتائی کہ 3 ہے، یا آپ سیکولر ہوں گے، یا آپ نیشنلسٹ ہوں گے، اور یا آپ جمہوریت والے ہوں گے، یا آپ خلافت والے ہوں گے، اللہ کے بندے ہوں گے، لوگوں کے ساتھ نصیحت والے ہوں گے۔ ان تینوں بنیادوں پر آگے جب آپ جائیں گے تو پھر آپ اپنی تربیت کریں گے، اپنی اصلاح، دوسروں کو دعوت، اور پھر اللہ کے نظام کو تبدیل کرنا۔ اور اس کے لیے اپنی اصلاح میں انہوں نے 2 باتیں کی ہیں کہ پہلے یہ ہے کہ آپ اپنے اندر سے منافقت اور تناقض کو ہٹا دیں، اپنی زندگی سے نکال لیں۔ یہ کیا ہے؟ کہ منافقت یہ ہے کہ اوپر کا نظام کافرانہ ہو اور آپ اس میں خوش ہیں، اور تناقض یہ ہے کہ آپ بولتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں۔ اس لیے اپنی زندگی سے یہ تناقض اور یہ منافقت آپ نے نکالنا ہوگا۔ اور پھر اس کے لیے انہوں نے جو یہ کتاب میں جو انداز اختیار کیا ہے تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے پہلے اس میں جو ہے آپ کو یہ بتایا بنیادی باتیں، اس کے بعد اس کتاب میں جو ہے اخلاقیات ہے کہ آپ کے اندر کون سی اخلاقیات ہونی چاہیے۔ کچھ اخلاقیات یونیورسل ہے، گلوبل ہے، یہ مثلا سچ ہے، مثلا امانت ہے، مثلا ہمدردی ہے، یہ سب کہ ہاں ایکسیپٹیبل ہے، لیکن اس کو اسلامی جامہ آپ پہنائیں گے تو اس کو اسلامی اخلاقیات کہیں گے۔ اور اسلامی اخلاقیات میں یہ خوبی ہوتی ہے کہ یہ دائم اور قائم ہوتی ہے، یہ کنٹینیوس ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر حماس کے اخلاقیات کو دیکھیں، اسرائیل کے اخلاقیات کو دیکھیں، اسرائیل بھی گلوبل اخلاقیات کو فالو کرتا ہوگا، سچ کو وہ جھوٹ نہیں کہتے ہوں گے، اور حماس بھی، لیکن حماس پر اتنی سختی آئی اور ان کے پاس جتنی قیدی عورتیں تھیں اس میں ایک ڈانسر بھی تھی، اور اس نے بہت کوشش کی کہ حماس کو ورغلائیں، اپنی طرف مائل کرائیں، لیکن اس میں کامیاب نہیں ہو سکے، اس لیے کہ حماس کے اخلاقیات پر اسلامی جامع، اسلامی اخلاقیات بن چکے تھے۔ اس لیے سخت سے سخت حالت میں بھی انہوں نے ان کو نہ بھوکا رکھا، نہ ان کی بے عزتی کی، نہ ان کے کپڑے اتارے، اور جب وہ واپس جا رہے تھے تو ان کو سلام اور سلوٹ کر رہے۔ اس کو کہتے ہیں اسلامی اخلاقیات۔ تو اخلاقیات، بیسک اخلاقیات ہر جگہ ہے۔ وہ مولانا مودودی کے ایک تقریر میں نے جو پہلے زمانے کی سنی تھی، اس نے کہا کہ یہ انگریز لوگ کیا کہتے ہیں، ہانیسٹی از دا، وہ پالیسی کے طور پر ہانیسٹی کو لیتے ہیں کہ کیونکہ اسے دکانداری اچھی چلتی ہے، جبکہ مسلمان کہتا ہے کہ دکانداری برباد بھی ہو پھر بھی ہانیسٹی از دا بیسٹ ون۔ یہ ہے آپ کے اسلامی اخلاقیات ہے۔ تو اخلاقیات کے بعد پھر اعمال کا ذکر ہے کہ آپ نے کریکٹر کیسے کرنے ہیں۔ کچھ خوبیاں ہیں جو آپ کے اندر ہونی چاہیے، اور کچھ کمزوریاں ہیں جو آپ کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے اس کے ہم موقع پر اس کا درس دیں گے، لیکن یہ میں نے آپ کو اس کا خلاصہ بتایا۔ مولانا نے لکھا ہے کہ آپ اپنی اصلاح اگر کرنا چاہتے ہیں اور آپ اس ٹریننگ جو آپ کی تربیت ہے اس کو زیادہ کارآمد بنانا چاہتے ہیں، تو ایک تو یہ کہ باہمی رفاقت ہو۔ وہ جو میں نے بتایا وہ یہ ہے کہ کوئی گرتا نظر آئے آپ اس کو پکڑیں، لیکن ایک اور چیز انہوں نے بھی دی ہے کہ آپ خود مسلمان نہ بنے، جیب کو بھی مسلمان بنا دے۔ الفاظ اس کے، خود صرف مسلمان نہ بنے، جیب کو بھی مسلمان بنا۔ یار لوگ بہت کنٹریبیوشن کرتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں خود بھی سوچیں نا، آپ کی کتنی کنٹریبیوشن۔ ہم تو یہی تعریف کرتے ہیں نا کہ یہ کراچی کے سیٹ جو ہے نا دادیر سخیان دی، وہ تمہارے پٹھان تمہارا کیا حال ہے، تم اپنا بھی بتاؤ نا۔ اس لیے آپ نے صرف خود مسلمان نہیں بننا، جیب کو بھی مسلمان بنانا ہے۔ اللہ کے حقوق، اب مولانا کے الفاظ دیکھیں، اللہ کے حقوق صرف آپ کے جسم و جان پر نہیں ہے بلکہ مال پر بھی ہے۔
ہم یہ بھول گئے ہیں نا، یہ ہم نے کہ وہاں سے ڈونیشن آئے گی، وہاں سے ڈونیشن آئے گی، اور یہ جو ہے یو سیٹ بند ہوا، ہمارے بہت سے کارخانے بند ہو گئے، اس لیے کہ ہم وہاں سے لینے کے قائل ہیں۔ جب ہم ترکی گئے تھے پہلے، یہ ڈاکٹر عبد المالک ہمارا صدر تھا، ہم ترکی گئے تھے پیما کی طرف سے، اور ہم نے تقریباً 1 کروڑ روپے جو ڈالروں میں تبدیل کر کے ہم شام کے مہاجرین کو دے رہے تھے۔ وہ تقریب جب تھی تو حفیظ الرحمان صاحب وہ جب دے رہے تھے اور میں بھی ساتھ تھا، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا سر فخر سے بلند ہوا کہ شکر ہے ہم بھی دینے والے بن گئے۔ ہم تو لینے والے مشہور ہیں، تو ہم بھی دینے والے ہیں، اور یہ اس تنظیم کی برکت تھی، اس فکر کی برکت تھی کہ ہم وہاں پر شام کے مہاجرین وہاں پر بہت زیادہ تھے ترکوں میں، اور ہم اس کے لیے ایڈ لے کر گئے تھے۔ تو اللہ کے حقوق صرف آپ کے جسم پر نہیں، آپ کے مال پر بھی ہے۔ اور پھر مولانا کے الفاظ، زکوٰۃ تو کم از کم حد ہے۔ ہم کہتے ہیں میں زکوٰۃ دیتا ہوں، تو مولانا کیا کہتا ہے؟ زکوٰۃ تو کم از کم حد ہے۔ اس کو وہ ڈاکٹر اسرار بیس لائن کہتا ہے، اس کے نیچے تو زیرو ہے۔ آپ زکوٰۃ بھی نہ دے تو پھر تو کفر ہے۔ تو مولانا نے کیسے الفاظ ہے، زکوٰۃ تو کم از کم حد ہے، زیادہ سے زیادہ کا کوئی حد نہیں۔ دیکھو نا، یسألونک ماذا ينفقون، آگے قل العفو، اب اس کا ترجمہ ہے نا۔ تو زیادہ کا کوئی حد نہیں۔ اس باب میں اب اس کے الفاظ، کوئی شخص کسی اور شخص کا جج نہیں بن سکتا کہ آپ اتنا دے، آپ کے پاس تو زیادہ پیسے ہے، آپ اتنا دے۔ ہم کہتے ہیں دوسرے کہنے سے مرا کوڑے سے پیسے گٹے سورہ مریضان دی، آپ اتنے پیسے دے دے۔ وہ کہتے یار آپ کو کیا پتا ہے کہ میری کیا حالت ہے، خود ادا چکم تغواڑی اس کا ٹرانسفر ہو جاتا ہے، وہ کیا کہتا ہے پٹواری کے پاس چلا جاتا ہے اور زمین خرید لیتا ہے، پھر اس کے پاس نکل آتے ہیں، اس وقت اس کے پاس نہیں ہوتے۔ تو اب یہ ہے کہ مولانا کے الفاظ، اس باب میں کوئی شخص کسی کا آپ جج نہیں بن سکتا، بہترین جج یہ شخص کا اپنا ضمیر اور اپنا ایمان ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔